الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ حمد و ثنا کے بعد سورۃ البقرہ پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ ملاقات میں قرآن کو لا ریب سمجھنے کی بجائے اس کی بابت شبہات میں مبتلا ہونے، اس کی تنقید، تکذیب اور تضحیق کرنے پہ جہنم کی وعید کا تذکرہ ہوا تھا، اور آج اسے لا ریب سمجھتے ہوئے اس کے عمل پیرا رہنے والوں کو جنت کی نوید پر بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو
حق سچ منزل من اللہ مانیں اور اس کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے آمین۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور جنت کے متلاشی ہم سفر ساتھیوں، قرآن مجید کا ترغیب و ترہیب کے لیے یہ اصول ہے کہ اس میں اکثر مقامات پہ مسلمانوں کے ساتھ کافروں کا، مومنوں کے ساتھ منافقوں کا، صالحین کے ساتھ فاسقین کا، فرما برداروں کے ساتھ نافرمانوں کا، بدکاروں کے ساتھ نیکوکاروں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں جہاں اشرار کے لیے سزا کا ذکر ہوا ہے، وہاں اخیار کے لیے جزا کا ذکر بھی ہوا ہے۔ جہاں بد نصیبوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، وہاں خوش نصیبوں کو جنت کی نوید بھی عطا کی گئی ہے۔ جہاں بدکاروں کو جہنم سے ڈرایا گیا ہے، وہاں نیکوکاروں کو جنت کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 میں جہاں بدکاروں کے لیے جہنم کی وعید کا تذکرہ ہوا، اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 25 میں نیکوکاروں کے لیے جنت کی نوید کا بیان ہوا۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے خوشخبری سنا دو کہ بے شک ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں ان میں سے جب بھی پھلوں کا رزق عطا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا، اور وہ اس سے ملتا جلتا رزق دیے جائیں گے، اور ان کے لیے ان میں پاکیزہ اور صاف بیویاں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کوئی آدمی کتنے بڑے منصب پہ فائز کیوں نہ ہو، اس کا تعلق کتنی عظیم المرتبت ہستی سے کیوں نہ ہو، جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا
اعمال صالحہ کے راستے کو اختیار نہیں کرے گا، نہ تو وہ جہنم سے بچ سکے گا اور نہ ہی جنت میں جا سکے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جنہوں نے 950 سال تک لوگوں کو توحید کی دعوت دی، شرک سے بچانے کی تگ و دو کی، لیکن چند ایک کے علاوہ کوئی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کر ڈالی، پروردگار جو تیرے نہیں بنتے انہیں تیری زمین پہ رہنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں، ان سب کو نیست و نابود کر دے، ان کا نام و نشان مٹا دے۔ دعا قبول ہو گئی، طوفان آ گیا، یہ ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہیں، دور دیکھا کہ بیٹا طوفان میں گھرا ہوا ہے، تو بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن۔ مشرک تھا، کافر تھا، کافر اور مشرک کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن عقل نہیں ہوتی، اور جس اللہ نے بنایا ہے اس کا نہیں بنتا، باقی ہر ایک کا بنا رہتا ہے، اسے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، اس کے سوا ہر ایک چیز پہ اس کا اعتماد ہوتا ہے۔ کہتا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی میں غرق ہونے سے بچا لے گا۔ فرماتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹے آج اللہ کے عذاب سے صرف وہی بچے گا اور جس پہ اللہ نے رحم کیا۔ سمجھا رہے؟ مان ہی نہیں رہا، فطری محبت نے جوش مارا، رخ بدلا اور دعا کرتے ہیں رب ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ پروردگار بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ سب حاکموں سے اب بڑے حاکم ہیں۔ آواز آئی آنو انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں، اس کے اعمال درست نہیں ہیں، جس کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے درخواست نہ کر۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم لا علموں میں سے نہ بنو۔ وہ ڈوبنے کے لیے تیار، باپ بچانے کی کوششیں کر رہا ہے، اسی کشمکش میں قرآن کہتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر بچانا چاہ رہا ہے، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی جہنم سے بچ نہیں سکتا اور جنت میں جا
نہیں سکتا۔ یہ فیصلہ اس قرآن کا ہے جس کے بارے میں ایمان والوں کو شروع سے بتا دیا گیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس میں شک، دنیا نے اسے غرق ہوتے ہوئے دیکھا، اور یقیناً وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بھی بنے گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے اور وہ آگ کا ایندھن بھی بنیں گے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی ہستی ہیں، توحید بیان کرنے کی پاداش میں گھر سے نکلنا پڑا، نکل گئے، جلا وطنی اختیار کرنا پڑی، کر لی، قوم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، سامنا کر لیا، حاکم وقت سے ٹکرانا پڑا، ٹکرا گئے، آگ میں کودنا پڑا، بے خطر کود گئے۔ ابراہیم کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ اعزاز دیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، جگری یار بنایا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث، قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اپنے باپ سے اس حال میں ہوگی کہ باپ کا چہرہ سیاہ ہوگا، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہوگا اور شکل قابل نفرت ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے، ابا جان کیا میں نے آپ کو سمجھایا نہیں تھا؟ آپ میری بات مان لیں، میری مخالفت کرنا ترک کر دیں۔ کہیں گے بیٹے تم نے صحیح کہا تھا، اب مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں کبھی آپ کی بات کو رد نہیں کروں گا، اب میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ احکم الحاکمین، جنہیں اللہ نے خود اپنا خلیل کا، ان سے درخواست کریں گے، یا رب، اے میرے پروردگار، آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ تخزینی یوم یبعثون، کہ قیامت والے دن آپ مجھے پریشان نہیں کریں گے۔ وَأَيُّ خِزْيٍ آباد من الاب، اور اس سے بڑی پریشانی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ اس ذلت اور رسوائی کی حالت میں ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے خلیل تیری بات اپنی جگہ، لیکن میرا فیصلہ بھی اٹل ہے، انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے کافروں پہ جنت کو حرام کر دیا ہے، اور کوئی کافر جہنم سے بچ نہیں سکتا، جنت میں قدم رکھ نہیں سکتا۔ عجیب کیفیت ہے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کا خیال ہٹانے کے لیے اپنے خلیل سے کہیں گے، ابراہیم انظر ما تحت رجلیک، اپنے قدموں کے نیچے کی طرف دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں کے نیچے کی طرف دیکھیں گے تو فیضا ہوا بذیخ متلطخ، دیکھیں گے کہ باپ کو ایک بدبودار جانور کی صورت دے دی گئی ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، فیوخذ بقوائمہ فیلقی فی النار، اور اسے پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔
یہ کس کا فرمان ہے؟ اس پیارے نبی کا فرمان، اور جس کا فرمان بھی اللہ کے قرآن کی طرح لا ریب ہے۔ نہ اللہ کے قرآن میں شک ہو سکتا ہے اور نہ نبی کے فرمان میں شک ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کافروں پہ جہنم واجب، جنت حرام۔ نبی فرماتے ہیں کافروں پہ جہنم واجب اور جنت حرام ہے۔ اب جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کر کے ایمان کی طرف آئیں تو کتنے خوش نصیب ہیں۔ یقین جانیے کہ اگر اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نہ عطا کی ہوتی تو میں آج آپ کو موتی مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہوا نظر نہ آتا، یا تو کسی مورتی کے سامنے اس کی پوجا پاٹ کر رہا ہوتا، بھجن گا رہا ہوتا، یا پھر کسی ڈھیر پہ ڈھیر ہوا ہوتا اور اس کی شان میں قصیدے گا رہا ہوتا۔ یہی کیفیت آپ کی بھی ہوتی، یا کسی مورتی کی پوجا پاٹ کر رہے ہوتے، یا کسی ڈھیری پہ ڈھیر نظر آتے۔ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں کفر سے بچا کے ایمان کی دولت عطا کی۔ اللہ غیروں کی بلندی کے نعرے نہیں لگاتے، زبانوں پہ نکلتا ہے تو اللہ اکبر کا کلمہ نکلتا ہے۔ اللہ تو ہی بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اچھے عمل کیے ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹل بنوائے، خیراتی ادارے بنوائے، اسکول کالج یونیورسٹیاں بنوا کے قوم کو علم کے زیور سے آراستہ کرواتے رہے، بڑے بڑے ویلفیئر پروجیکٹ ان کے تعاون کے ساتھ چلتے رہے اور دنیا ان کی معترف بھی ہے، لیکن چونکہ انہیں ایمان کی دولت نہیں ملی اس لیے دنیا میں تو مل جائے گا، دنیا ان کی تعریف کرتی ہے، بھئی اس نے بڑا اچھا یہ کام کیا، یہ کام کیا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مکہ کے اندر ایک اسی طرح کا شخص ویلفیئر کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا عبداللہ بن جدعان تھا۔ کوئی خیر کا کام اسے نظر آتا، وہ اپنا سب کچھ اس کے لیے کر گزرنے کے لیے تیار رہتا، لیکن ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ جب وفات ہوا نبی کریم سے پوچھا اس نے جو خیر کے کام کیے ہیں کیا انہیں اس کا صلہ ملے گا یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ ہرگز نہیں، سوچنا بھی نہیں، کیونکہ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَوْمًا مِّنْ أَيَّامِ الدَّهْرِ لَا إِلَٰهَ الا اللہ، اس لیے زندگی میں کبھی سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ بغیر ایمان کے اچھے اعمال کرنے والے اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کے ایسے اعمال کو گرد و غبار کے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، اور ہم ان کے ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے جو انہوں نے کیے، اور ہم انہیں اڑتی ہوئی بکھری ہوئی غبار کی طرح بنا دیں گے۔
کہیں گھر میں بیٹھے ہو نا، روشن دان یا کوئی کھڑکی کھلی ہو اور اس سے دھوپ اندر داخل ہو رہی ہو، تو روشنی کی وجہ سے اس دھوپ میں چھوٹے چھوٹے باریک باریک سے ذرات محسوس ہوتے ہیں، اسے ہوائے منصور کہتے ہیں۔ وہ محسوس تو ہوتے ہیں لیکن کوئی انہیں پکڑنے میں، حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، لا حاصل، بے فائدہ۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اسے اڑتی ہوئی راکھ کے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الريح۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال اس راہ کی طرح ہیں جو تیز ہوا میں اڑ رہی ہو۔ ہوا تو بڑی بڑی مضبوط چیزوں کو اڑا کے لے جاتی ہے، اور یہ راکھ کیا بیچتی ہے، یعنی بے فائدہ ہے، کچھ اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو السراب کی مانند قرار دیا، فرمایا والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال چٹیل میدان والے سیراب کی طرح ہے، جسے دیکھنے والا دور سے پانی گمان کرتا ہے لیکن جب وہاں پہنچتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ صحرا میں شور کلر والی زمین میں جا رہے ہوں دوپہر کے وقت، تو دھوپ کی روشنی میں دور شور جو ہے وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے صاف شفاف پانی ہے اور وہ لہریں مار رہا ہے۔ جیسے وہاں جائیں گے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو، دنیا میں ہر چیز کا کچھ نہ کچھ وزن ہوتا ہے، لیکن کافروں کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ سب سے زیادہ اعمال کے اعتبار سے خسارے والے لوگ وہ ہیں اور جن کی زندگی اور دنیا میں صرف ہو گئی، وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے بہت اچھے کام کیے ہیں لیکن رزلٹ نتیجہ کیوں نہیں نکلا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، آخرت کی ملاقات کا انکار کیا۔ قیامت والا دن ہوگا، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہونے دیں گے۔ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے، لیکن کافر اور مشرک کے عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ ایک تنکے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی وزن نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ جو نیکیاں کرتے ہیں اس کا بدلہ دنیا میں انہیں مل جاتا ہے، اور کفر کا بوجھ اتنا ہے کہ اس کے نیچے ان کے اعمال کا بھرکس نکل جاتا ہے، کسی کام کے نہیں رہتے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ایمان کی دولت جنہیں نہیں ملتی، ان کا تعلق کتنی بڑی جلیل القدر عظیم المرتبت ہستی سے کیوں نہ ہو، اب وہ جہنم میں جانے سے بچ نہیں سکتے۔
قرآن کریم سورہ تحریم اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کا ذکر کیا. وہ عورتیں کون ہیں؟ ایک سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی، دوسری سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی. کتنی بڑی ہستیاں ہیں. اور بیوی کا رشتہ کوئی کمزور نہیں ہوتا. اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ مضبوط رشتے رکھنے والی خواتین، اللہ نے ان کی مثال بیان کی تو کافروں کے لیے کی. یہ مثال ہے. اگر کفر پہ رہو گے نا تو اس سے آگے تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا. فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی، جو دونوں ہمارے نیک بندوں میں سے اور 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھی. ظاہر بات ہے بیویاں تھیں، خدمت گزار بھی ہوگی نا. نبیوں کی خدمت کر رہی ہیں. یہاں تو شیخ جیلانی کا جیلانی نہیں، ان کے دھوبی کا کتا بھی ہونا مجال ہے فرشتے کی آگے بات بھی کر سکے. میں تو بس دھوبی کا کتا ہوں جی، ان کے دھوبی کا کتا. میں نے ان کی خدمت کی ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، جن کی بابت اللہ کہتے ہیں وہ ہمارے نیک بندوں میں سے 2 بندوں کے نکاح میں تھیں. فخانتاہما، انہوں نے ان کی خیانت کی. خیانت یہی ہے نا کہ ایمان نہیں لائی، اور جس کے لیے وہ آئے تھے اور جس کی دنیا کو وہ دعوت دے رہے، گھر والی نہیں مار رہی. اس سے بڑی خیانت اور کیا ہو سکتی ہے؟ فخانتاہما، ان کی خیانت کی. فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور وہ دونوں ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کے کام نہ آ سکے. وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا تم دونوں جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. مشرک ہے، کافر ہے نا، تو اللہ کا فیصلہ اٹل ہے. کس میں مجال ہے کہ اس کے سامنے دم بھی مار سکے؟ ایسے نہیں، تو ایسے کر. اور ایمان وہ دولت ہے جسے مل جاتی ہے، ہائے ہائے، وہ عظمت کی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے. ایک طرف نبی کی بیویاں اور دوسری طرف فرعون کی بیوی. ہے کوئی تناسب؟ ایک طرف پیغمبر اور دوسری طرف اللہ کا بہت بڑا دشمن جو ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا، جس نے لوگوں پہ عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے، انہیں غلام بنایا ہوا ہے.
اور جو تھوڑا سا اختلاف کرتا ہے پوری قوت کے ساتھ تمام وسائل کو اس کے خلاف استعمال کرتا ہے، بروئے کار لاتا ہے. تو فرعون ہے نا، کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے. جب اسے پتا چلا میری بیوی میری بات نہیں مان رہی، اب وہ اللہ پہ ایمان لے آئی. مشرک سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن توحید اس سے برداشت نہیں ہوتی. سب سے بڑا جرم اس کی نگاہ میں اللہ پہ ایمان ہی ہوتا ہے. اور یہ مشرکوں کا سرگنا، مشرکوں کا سردار جو یہ دعویٰ کیا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میرے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، کہیں مچھر بھی پر نہیں مار سکتا. اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اس کی بیوی کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی. اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی. السیدہ آسیہ، تیری عظمتوں پہ قربان جائے، تو نے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا تو پھر اس کا حق ادا کر دیا، اور اللہ نے بھی تیرے ایمان کو قرآن کے اوراق کی زینت بنا دیا. اور قیامت تک آنے والے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، تیرے عقیدے تیرے کردار پہ فخر کریں گے، اسے اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی. اور جب انہوں نے کہا رب ان ابنی من اہلی، مجھے فرعون کے محلات سے سروکار نہیں، دنیا کی عیش و عشرت میرا مقصود و مطلوب نہیں، پروردگار میں تیری بندی بن گئی ہوں، اللہ جنت کی متلاشی ہوں. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. جب انہوں نے اشکبار آنکھوں سے اپنے رب سے التجا کی، پروردگار جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اللہ فرعون اور فرعون کے عمل سے مجھے دور کر دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ مجھے ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما دے. اللہ نے دعا قبول کی، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اللہ نے جنت کا مکین بنایا اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا. کس کی بدولت؟ ایمان کی بدولت، اللہ عمل صالح کی بدولت. یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے. اللہ کا جتنا شکر ادا کریں میرے بھائیوں وہ کم ہے. اللہ تو نے ایمان کی دولت تو عطا فرما دی ہے، اللہ اعمال صالحہ کی اور روش اختیار کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. اللہ ہماری خامیاں کوتاہیاں جو ہے ان سے درگزر فرما. اللہ قرآن پہ ایمان یقین عطا کیا،
اللہ اس کے احکام پہ چلنے والا بھی بنا دے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ ایمان کے ساتھ ہمیں عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ اور قرآن نے کامیابی کے لیے جنت میں داخلے کے لیے جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں عمل صالح کا بھی ذکر کیا، یہ دونوں لازم ملزوم ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے میرے حبیب آپ اپنی سچی اور سچی لا ریب زبان سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کا راستہ اختیار کیا خوشخبری سنا دیں۔ وہ خوشخبری کیا ہے اس پہ آئندہ بیان ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔